کفر بہت شرمایا، روشنی ہو گئی عالم کا مسیحا ہے۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ارباب محبت کا جنون ہائے رے توبہ، منزل پہ پہنچ کر بھی پتہ پوچھ رہے ہیں۔ عزیز ساتھیو، ہمیں ناز ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے گاؤں کے اندر ایک ایسا عالم دین، ایک ایسا ترجمان اسلام موجود ہے جو ایک بہت بڑے ادارے کا شیخ الحدیث ہے۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ استاذ الاساتذہ، محترم المقام، واجب الاحترام، مشفق و مہربان، نمونہ اسلاف، داعی اسلام، ترجمان گردش ایام، حضرت مولانا مفتی وسیع احمد صاحب قاسمی مدد اللہ علیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے، قیمتی سامعین سے ہم تمام لوگوں کو مستفیض فرمائیں۔ ہمارے جو ساتھی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ان سے بہت ہی اور نزدیک کر دینا اللہ تبارک و تعالی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، تقریر تو آپ حضرات سن چکے مفتی محمد ساجد صاحب کی، ماشاءاللہ بہت اچھی، جوش اور پرزور انداز کی۔ میری تو انرجی بھی بظاہر ختم سی ہو رہی ہے کیونکہ 11 بجے تک جو ہے سونے کا معمول ہے اور دیر سی ہو رہی ہے، تاخیر سے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ دعا کریں، تھوڑا ہمت ہو، کچھ باتیں آپ سے کہہ سکوں۔ ویسے بھی اصل مقرر نہیں، میں مدرس ہوں، درس کے انداز میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ عزیز ساتھیوں، برادران اسلام، آج کا جو دور ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے، دنیا میں حالانکہ دعوت کا کام بھی چل رہا ہے، دین کے حوالے سے اور بھی بظاہر بہت سی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن ملکی سطح پر اور عالمی سطح پر جس قدر مسلمان پریشان، ناانصافی کا شکار، مظالم کے شکار ہیں، شاید کبھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد میری تاریخ کا مطالعہ ہے، چند حادثات کو چھوڑ کر ایک قومی سطح پر کہ پوری قوم ایک پستی میں مبتلا ہو جائے اور ایک جھاگ کی اس کی حیثیت ہو جائے، یہ حیثیت کبھی نہیں۔ کیا ہم نے اور آپ نے کبھی غور کیا کہ ایسا کیوں ہے؟ اچھا آپ دیکھیں، دنیا میں دیکھیں، ہمارے اس وقت منظور شدہ جو ہے 57 ممالک اور غیر منظور شدہ جو ہے کل 61 ممالک مسلمانوں کے ہیں، لیکن مسلمانوں کو کوئی آواز کہیں نہیں سنی جاتی، مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں۔ آپ فلسطین میں دیکھ لیجیے، آپ برما کے اندر دیکھ لیجیے، ان کا اپنا وطن ہے، آج تک فلسطینیوں کو فلسطین کے 20% بلکہ 22% حصے پر اپنا وطن بنانے کا حق نہیں ملا۔ وہ 22% ہی مانگ رہے ہیں، 82% جو ہے کیا کہتے ہیں، 78% تو بہت پہلے وہ دے چکے یہودیوں، اور وہ کہتے ہیں کہ تم لے لو، لیکن وہ 22% دینے کے لیے بھی دنیا تیار نہیں ہے۔ برما میں آپ کے پڑوس میں جو کچھ ہوا سب سامنے ہے۔ میانمار میں اراکان نام کا ایک صوبہ ہے جہاں مسلمان برسوں سے آباد تھے، اور وہاں ان کی اپنی باقاعدہ آزاد اور خود مختار سلطنت تھی، حکومت تھی، ان کا سکہ تھا باقاعدہ۔ آج بھی میوزیموں میں وہ سکہ موجود ہے جو اراکان کی مسلم سلطنت
اور مسلم حکومت کے ٹیکسال پر ڈھلوایا وہ سکہ ہے. لیکن ان تمام شواہدات کے باوجود دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ وہ یہاں کے ہیں ہی نہیں, یہ تو بنگالی ہیں, یہ تو پتہ نہیں کہاں سے ہے, زبردستی انہوں نے قبضہ کر لیا اور ان کا جو حال وہ واپس سننے کوئی سننے والا نہیں. لیکن جب معاملہ دوسروں کا ہوتا ہے, مثال دے رہا ہوں, جب معاملہ دوسروں کا ہوتا ہے تو وہی اقوام متحدہ, وہی یورپی یونین, وہی ناوابستہ ممالک, وہی جمہوریت کے ادارے, وہی انسانیت کی دہائی دینے والی تنظیمیں سب متحرک ہو جاتی ہیں. انڈونیشیا مسلمان ممالک میں نمبر 1 کا مسلم ملک ہے اپنی آبادی کے اعتبار سے. وہاں ایک صوبہ ہے, اس کا نام ہے ایسٹ تیمور. اس کو پڑھے لکھے لوگ بھی غلط بولتے ہیں اور کہتے ہیں مشرقی تیمور, کیونکہ تیمور نام کا ایک بادشاہ گزرا ہے تو ہماری زبان میں چونکہ تیمور ہی چڑھا ہوا ہے, اس لیے میں نے پڑھے لکھے لوگوں کی زبانی بھی تیمور ہی سنا ہے. وہ تیمور نہیں ہے, تیمور ہے, ایسٹ تیمور یعنی مشرقی تیمور کے نام سے ایک صوبہ ہے جہاں عیسائیوں کی بڑی آبادی تھی. وہاں کچھ جھگڑا ہوا مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں. آپ کو حیرت ہوگی سن کر, 2 مہینے کے اندر اقوام متحدہ نے مشرقی تیمور کو ایک آزاد ملک بنا دیا. مشرقی تیمور کو ایک آزاد ملک بنوا دیا کہ عیسائیوں پر ظلم ہو رہا. سوڈان ایک وقت میں رقبے کے اعتبار سے عالم اسلام کا سب سے بڑا ملک تھا, لیکن وہاں بھی یہی سازشی کھیل کھیلا گیا اور جنوبی سوڈان کے اندر جو عیسائی آبادی تھی ان پر مظالم کا بہانہ بنا کر کے باقاعدہ ایک اسٹیٹ وہاں پر اٹھ گیا جس کا نام ہی جنوبی سوڈان ہے. لیکن آپ کو عراقان کا مسئلہ نظر نہیں آتا, فلسطین کا مسئلہ نظر نہیں آتا. موجودہ دور میں جو ہے یوکرین پر روس نے حملہ کر دیا, پوری عیسائی دنیا اس طرح بوالا مچائے ہوئے ہے کہ اگر آپ پرنٹ میڈیا اور اسی طرح الیکٹرانک میڈیا کو اگر آپ دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے دنیا پہ ایسی مصیبت کبھی آئی نہیں. کیا نا سوال یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں؟ میرا تجزیہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم مسلمان رہے ہی نہیں. ہم مسلمان رہے ہی نہیں, ہم اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہو گئے. اللہ نے بھی ہمیں بے سہارا چھوڑ دیا. اللہ میں اقبال کہتے ہیں چور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان, چور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود, اور میں پوچھتا ہوں تھے کہیں مسلم ہو. چور مچ رہا ہے کہ مسلمان مارے جا رہے, کاٹے جا رہے ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں اس وقت کہہ گئے آج سے 50 سال پہلے, میں تو کہتا ہوں کوئی مسلمان ہی نہیں ہے, یہ ڈھانچے ہیں جو کھیت میں جانوروں کو ڈرانے کے لیے کرتا پجامہ پہنا کر کے جو ہے کھڑا کر دیا جاتا ہے تاکہ جو ہے گیدڑ نہ آئے اور کوئی آوارہ جانور جو ہے وہ آ کر کے فصل کو خراب نہ کرے. ان میں جان نہیں, ان میں کچھ نہیں. اور واقعی بہت افسوس کی بات کہ صرف نام کے مسلمان ہیں. حقوق العباد اور حقوق اللہ کا کون سا ایسا کام ہے جس کے کما حق ہم پابند ہوں؟ عبادات ہوں, معاملات ہوں, معاشرت یعنی اخلاقیات ہوں, حقوق ہوں, ہر چیز میں ہماری حالت انتہائی ابتر اور ناگزیر. اور پھر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا میں سرخروئی ملے, دنیا میں ہمارا ڈنکا بجے. ایسے نہیں بچتا. آئیے میں جائزہ لے لیں اپنی زندگی کا, مسلمانوں کی زندگی کا. عبادات میں سب سے اہم عبادت تمام مسالک کے اندر کوئی اختلاف نہیں بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث کا, سب سے اہم عبادت نماز.
جس کو مومنوں کی معراج کہا گیا، جو کفر اور ایمان کے درمیان دیوار اور حد فاصل ہے، ہم نے اس کے لیے بھی دیگر مذاہب کی طرح ہفتے میں ایک دن متعین کر دیا۔ جیسے یہودی صرف سنیچر کو عبادت کرتے ہیں، عیسائی صرف اتوار کو عبادت کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے عبادت کا دن صرف جمعہ رہ گیا۔ وہ اس دن نہ آئے، وہ اس دن صرف نماز پڑھے گا، اس سے پہلے کی بھی سنتیں غائب، اس کے بعد کی بھی سنتیں غائب، پتہ چلا جمعہ بھی نہیں ہوا، صحیح وہ بھی قانون نہیں ہوا۔ اور جو لوگ پڑھ رہے وہ ہم ان صلاتہم ساہون کے مصداق، جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی وہ ہم ان صلاتہم ساہون کا مصداق ہے۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور یوں کر رہا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوگا تو یہ حرکت نہیں کرتا۔ یہ جو داڑھی سے نہیں کر رہا نا، اس کا دل موجود نہیں ہے، یہ ایسے ہی نماز ہے، ورنہ اس کا دل جو ہے، اس کا ہاتھ اس کے داڑھی میں نہیں پہنچتا۔ کیوں؟ آپ کو معلوم نہیں، آج تو جو ہے اسکول کالج کے پڑھے ہوئے بہت سارے لوگ یہاں موجود ہوں گے، یہ دماغ کنٹرولر ہے، یہی کنٹرول کرتا ہے، یہی سے تحریک ملتی ہے، اس کے بعد یہ انگلی ہلے گی، اس کے بعد یہ زبان ہلے گی، تو پتا چلا کہ یہ دل اور دماغ اب اس کے ہاتھ کو کنٹرول کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تو داڑھی پر پہنچ، تب وہ ہاتھ داڑھی پر پہنچ رہا ہے۔ تو دل کہاں تمہارا اللہ سے جڑا ہوا؟ جو پڑھ رہے ہیں ان کا یہ حال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ جبھی تک نماز میں تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے جب تک تم اس کی طرف متوجہ رہو، اور جب تم نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا، جب تم نے مسجد کی محراب دیکھنی شروع کر دی، جب تم نے اس کا جنگلہ دیکھنا شروع کر دیا، اور جب تمہاری نظر اور توجہ اس کی ٹائلوں پر ہو گئی نماز، اب اللہ بھی ہم بھیج دے گا، اب اللہ بھی ہم بھیج دے گا۔ ہماری نمازیں اس طرح کی ہے، ایک مشہور مقرر کا لطیفہ ہے، نماز ہو گئی، غلطی ہو گئی، رکعت 3 ہوئی کہ 4 ہوئی، کسی نے کہا 3، کسی نے کہا 4، ایک نے کہا بالکل پکی بات بتا رہا ہوں کہ رکعت 3 ہوئی۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے 4 جو ہے دکانیں ہیں میری، 4 کا حساب 4 رکعت میں کرتا تھا، یہ میرا معمول ہے، 3 ہی کا حساب ہوا ہے۔ کہاں سے نمازیں قبول ہوں گی میرے بھائیوں؟ اور جب نمازیں اپنے آداب کے ساتھ اور اپنے طریقے پہ نہیں پڑھی جائیں گی، تمہاری پیشانی کے پھٹے پڑ جائیں، کالا نشان پڑ جائے، اس میں گٹھے پڑ جائیں، اس کا اثر نہ تمہاری ذات پہ ظاہر ہوگا، نہ جس ماحول میں تم رہ رہے ہو، جس معاشرے میں رہ رہے ہو، معاشرے میں۔ اور مشاہدہ ہے اس کا مشاہدہ ہے، زندگی بھر نماز پڑھنے والے مسلمان انسان نہیں بن سکے، زندگی بھر نماز پڑھنے والے انسان نہیں بن سکے، جبکہ اسلام انسان بنانے کے لیے آیا ہے۔ انسان اور مسلمان یہ 2 برابر کے لفظ ہیں، یاد رکھیے گا، دونوں میں معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ مسلمان بمانا انسان، انسان بمانا مسلمان، تو گویا کہ اسلام جو آیا ہے وہ ہماری قوت بہیمیہ، ہماری حیوانیت کو، ہماری شیطانیت کو ختم کر کے ہمیں انسان بنانے کے لیے آیا ہے۔ مسلمان کو موجود نہیں ہے، مسلمان کو یہ چیز نہیں ہے۔ وہ فلموں کا ایک جو ہے کوئی گانا سا ہے، کبھی ہم لوگ بچپن میں سنا کرتے تھے، تو کبھی غلط آدمی بھی کوئی صحیح بات کہہ دیتا ہے، مطلب نہیں کہ مجھ سے آپ کو گمان ہو جائے کہ آپ فلم دیکھتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے شروع ہی سے میں تو دکانوں پہ چائے نہیں پیا کرتا تھا، جب سے میں نے عربی میں داخلہ لیا، اس مدرسے کا بڑا احسان ہے میرے اوپر، بہت احسان ہے، بہت زیادہ احسان ہے، جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو میں نے جب عربی کلاس میں داخلہ لیا تو میں نے کسی ہوٹل کا کوئی قدم نہیں رکھا، ایک مخصوص
कबाब वाले के पता नहीं वो जिंदा है कि नहीं। बस जब उनके यहाँ जो है अजीब तरह की दुकान थी, वहाँ जाने वाला भी नजर नहीं आता था, वहाँ कबाब खाने के लिए जाया करता था चोरों की तरह। तो कहने का मतलब ये है कि फिल्म देखना तो कोई भी नहीं है, लेकिन वो जो कहा गया, किसी ने कहा कि भाई इंसान का बंदा इंसान बनेगा, इसमें कुछ है, तो मुसलमान और इंसान एक है, कोई फर्क नहीं दोनों में। ये तो हमारी नमाजों का हाल है। और दूसरी इबादत रोजा, अल्लाह का शुक्र है मैं पूरी जिंदगी का जायजा ले रहा हूं इख्तिसार के साथ, जब तक तबीयत मेरे साथ देगी बोलता जाऊंगा इंशाअल्लाह। रोजा है, अल्लाह का शुक्र है, बड़ी तादाद रोजा रखती है मुसलमानों की, लेकिन उसके साथ सद अफसोस उससे बड़ा फर्ज छोड़ दिया। नमाज से बड़ा फर्ज है, रोजे से बड़ा दर्जा नमाज का है। किसी मौलवी से पूछ लीजिए, किसी मुफ्ती से पूछ लीजिए, रोजा 19 है और नमाज 21 है। तो नमाज जो है का दर्जा रोजे से बढ़ा हुआ है। रोजा तो हम रख रहे हैं, लेकिन नमाज हम छोड़ रहे हैं। बताइए, आपने एक फर्ज अदा किया और दूसरा फर्ज छोड़ दिया, काहे की अदायगी हुई रोजे? कैसा रोजा हुआ? और फिर इस रोजे में होता क्या, अजीब अजीब तरह के रोजे रखने के लोगों ने स्कीमें और तरकीबें निकाल दी हैं। बाद लोगों के बारे में सुना कि बस वो दिन भर सोते रहते हैं, असर के वक्त उठेंगे। ऐसा रोजा तो कोई भी रख सकता है भाई, कि दिन भर आप सोते रहे और रात भर जागते रहे। जागते इसलिए रहे ताकि खाने पीने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, ये कोई रोजा नहीं। रोजे के बहुत से अपने आदाब हैं, और आजकल रोजे को तबाह करने वाली एक चीज जो मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साजिद साहब बयान कर रहे थे, मोबाइल भी है। मोबाइल क्या है? इस मोबाइल में देख रहे हैं कि हजरत मौलाना शफी साहब होते तो इन सब पे जो है असर पड़ता और तोड़ देते हो, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं, मैं बहुत छोटा हूं उनके साथ, इसलिए मेरी इतनी बसात नहीं। लेकिन ये है, हकीकत है कि ये बहुत बड़ा फितना है और बिना जरूरत का इस्तेमाल। हालांकि मोबाइल के अपने फायदे हैं, और फायदा बताता हूं मैं, फायदा ये बताता हूं कि 20-20 साल से जिस किताबों की तलाश में था, मैंने बड़ा मोबाइल लिया, बड़ा मोबाइल लेकर के मैंने टेलीग्राम एक जो है उसमें चला करके मैंने वो किताबें हासिल की, जिसके बारे में मुझे खतरा था कि शायद मैं मर जाऊंगा, दुनिया से चला जाऊंगा और मुझे वो किताब पढ़ने नसीब नहीं, वो मुझे टेलीग्राम के जरिए। ये फायदा भी है, मोबाइल मेरा बोझल हो रहा है, चल नहीं पा रहा है, इतनी किताबें मैंने उसमें लोड कर रखी है। तो उसके फायदे भी हैं, बहुत फायदे हैं, लेकिन हम करते क्या है? हमने उसको गलत चीजों का और ये चीजें उलमा में भी आ रही, चुप्पू फरस्ताबा बदखेजत पूजा बाशर मुसलमानी, जब काबा से कुफर की सप्लाई होगी तो इस्लाम बाकी रहेगा। तस्वीरों की उलमा ने खास जरूरत के तहत इजाजत दी और कहा था कि भाई कुछ गवर्नमेंट के और सरकारी काम ऐसे होते हैं जो तस्वीरों के बगैर नहीं हो सकते। आपका पासपोर्ट उसी से बनेगा, आपका राशन कार्ड उसी से बनेगा, आपको बहुत सारी ऐसी जरूरत होती हैं जिसमें जो है फोटो की जरूरत पड़ती है। उलमा ने कहा कि फोटो आप इस मकसद के लिए खिंचवा सकते हैं, लेकिन अब वो फोटो इतना आम हो गया, एक आदमी लेटा हुआ है अलग फोटो बनाएगा, शाम तक वो आ भी जाएगा मोबाइल पर, मोबाइल हाथ में पकड़े हुए हैं उसका एक अलग फोटो आएगा, बैठा हुआ है अलग फोटो आएगा, खास में बैठा अलग फोटो आएगा, कुर्सी में बैठा अलग फोटो आएगा, माइक पकड़े हुए हैं वो अलग फोटो आएगा। मुझे बताएं, इन सब से पूछ रहा हूं, इन सब से पूछ रहा हूं, मसले के बारे में बताइए कहां तक जाए। अब इनको हम क्या समझाएं? इनको हम नहीं समझा सकते, इनको हमने बर्बाद किया। इन नौजवानों की बर्बादी में थोड़ा सा हमारा भी रोल है, थोड़ा सा हमारा भी रोल है। आप अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं समझते? तो ये जो रमजान गुजरता है, रमजान में जो है ये जो मोबाइल है, इस मोबाइल ने भी हमें
تباہ کیا ہے. البتہ اس میں کچھ اچھی چیزیں میں نے بتائی. آپ اس میں نعت سنیں بغیر میوزک کی. جو بغیر میوزک کی نعتیں ہیں جن کے مضامین اچھے ہیں, شرک نہیں ہے اس میں, عشقیہ انداز نہیں ہے, نغموں کا اور گیتوں کا انداز نہیں ہے. آپ سنیے نا, آپ اچھی قرات سنیے, آپ علماء حق کی تقاریر سنیے. بہت سی چیزیں ہیں. یہ کیا ضروری ہے کہ اس میں وہی ساری چیزیں آپ دیکھیں جو غلط ہے, لیکن وہ یہی رہا ہے. آپ موبائل سے اب روک نہیں سکتے تو. ہاں, وہ یہ جو موبائل رکھنے والا طبقہ ہے, ان کے اندر خدا کا خوف پیدا کرو, ان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو. خدا کے ڈر کے علاوہ کوئی چیز راہ راست پہ نہیں لا سکتی. اس لیے ان نوجوانوں پر محنت کرو, ان لوگوں کو صحیح مسئلہ بتاؤ, اور بتاؤ کہ موبائل گناہ نہیں ہے, ضرورت کی چیز ہے, اس کو صحیح طریقے پر استعمال کرو. تیسری چیز آ جائے یہ حج ہے. تیسرا رکن ہے اسلام. پتہ نہیں کس نے ہمیں یہ مسئلہ بتا دیا کہ جب تک سارے بچوں کی شادی سے فارغ نہ ہو جائیں, جب تک ایک شاندار سا بنگلہ نہ بنا لیں, تب تک حج پہ نہیں جانا چاہیے. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا, کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے. 20 سال کا جو لڑکا ہے اس کے پاس بھی اگر اتنی استطاعت ہے کہ اس کی ضروریات سے زائد ہے جس سے حج کا سفر کیا جا سکتا ہے, تو اسے حج کرنا چاہیے. اور ہمارے موجود ہیں 3 نوجوان ماشاءاللہ. 2 نوجوان کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے ناظم صاحب اور ہمارے مفتی اجز صاحب ماشاءاللہ, انہوں نے تقریباً نوجوانوں نے حج کیا ہے. تو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ بلا وجہ ہے کہ بھی ایک لڑکے کی شادی باقی ہے. غلط ہے یہ, اس میں بہت غلطیاں ہو رہی ہیں. میرے رشتے کے چچا نام نہیں لوں گا, گاؤں کی بات ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ حج کے لیے کیوں نہیں گئے؟ کہنے لگے بیٹا حج کے لیے جو ہے میرا ارادہ ہو گیا. تیری چچی نے کہا کہ فلاں جگہ زمین پہ کریں گے. میں نے چچا سے جوان نہیں کہا, نام نہیں لوں گا. اگر وہ ہوں گے تو سمجھ گئے ہوں گے, نہیں ہوں گے تو وہ کوئی بات نہیں. بات مجھے کہنی ہے, چچی کے کہنے کی وجہ سے چچا بڑے ذمہ نہیں ہوں گے خدا کے یہاں. اگر انہوں نے زمین خریدی اور وہ پیسے حج کے جو ان کی ضرورت سے زائد تھے انہوں نے حج میں نہیں لگائے, تو خدا کے یہاں چچی تو پکڑی ہی جائیں گی, چچا نہ لگائے. حج میں بھی بڑی کوتاہی ہے. اچھا, اکثر تو یہ حال ہے. پھر جن لوگوں کو توفیق ہوتی ہے جو جاتے ہیں وہ واپسی کے بعد بھی پتا چلا کلین شو ہے, اپنی داڑھی مڑ رہی ہے, مڑ نہیں رہی ہے تو کتری جا رہی ہے, ایک مشت سے کم. اب بھی نمازوں کی پابندی نہیں ہے, ابھی جمعہ میں حاجی صاحب جا رہے ہیں. اور میں تو باقاعدہ 12 بعد دفعہ فوٹو دیکھتا ہوں تو اشتہار آتا ہے حاجی فلاں قریشی, اور وہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کے چہرے پر ایک بال نہ موچھ کا ہے نہ داڑھی کا ہے, تو وہ لکھ کیسے رہا ہے؟ اسے شرم کیوں نہیں آ رہی ہے؟ وہ ڈوب کیوں نہیں گیا چلو پر پانی میں؟ یہ حج ہے, یہ حج ہے. لباس نہیں بدل رہا, وہی پینٹ پہنا جا رہا ہے, وہی شرٹ پہنا جا رہا ہے, نمازوں کی پابندی نہیں ہوئی, دنیا کی وہی لالچ, وہی محبت, وہی حرص. کیسے حج؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج مقبول کی علامت یہ ہے کہ حج سے واپسی کے بعد آپ کے احوال بدل جائیں. حج سے واپسی کے بعد آپ کے حالات بدل جائیں. جتنی بیماریاں تھیں, روحانی بیماریاں, تکبر, بغض, کینہ, دنیا کی ضرورت سے زیادہ محبت, اور کیا کہتے ہیں حسد, جلن, نفرت, سب کچھ آپ کے دل سے نکل جائے. اگر آپ کی حالت تبدیل نہیں ہوئی تو میرے بھائی وہ فریضہ پیدا ہو گیا. مولوی تو یہی فتویٰ دے گا کہ آپ حاجی ہو گئے, مولوی یہی فتویٰ دے گا کہ آپ حاجی ہو گئے,
لیکن حج صحیح معنوں میں وہ ادا ہوا کہ نہیں؟ میں نے بتا دیا کہ حج مقبول کی علامت بعد حج ہونے والی بہترین تبدیلی ہے. اگر وہ بہترین تبدیلی آپ کے اندر نہیں آتی، اگر وہ انقلاب نہیں آتا آپ کی زندگی میں، تو افسوس کا موقع. سوچئے کہ کچھ گڑبڑ ہو گیا. تو یہ جو ہے ہمارے حج کا کام ہے. اور ہماری زکوٰۃ کا طریقہ بھی صحیح نہیں ہے. ہم کیا دے رہے ہیں، کس طرح دے رہے ہیں، کتنا دے رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں. میری اس گاؤں میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت گاؤں کے لوگوں میں 90% لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کا جو آج کل نصاب بنتا ہے وہ 50,000 سے بھی کم پہ بنتا ہے. 50,000 سے بھی کم پہ بن رہا ہے. تو گاؤں کے 90% لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم 10% لوگ کروڑ پتی. لکھپتی والی تعبیر اب ختم ہو گئی ہے. کسی کو اگر آپ نے کہہ دیا لکھپتی ہیں آپ، تو وہ ہے کہ آپ کہہ رہے کہ بہت غریب ہے. اور 1 کروڑ پر 2.5 لاکھ روپے بن گئے. کیسی زکوٰۃ نکل گئی؟ اگر ایک صحیح طریقے پر زکوٰۃ ادا کی جائے تو نہ جانے کتنے علاقے کے اور گاؤں کے لوگ ہر سال اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. ان کا اپنا روزگار ہوگا. اور یہی اسلام کا مقصد ہے. زکوٰۃ کا یہی مقصد ہے کہ یہ جو اونچ نیچ کا فرق ہے زمین و آسمان کا، اللہ اس برابری چاہتا ہے. اللہ فرق نہیں چاہتا. اور عجیب طرح کی اس کی آزمائشیں ہیں. دے کے بھی آزماتا ہے اور تلاش بنا کے بھی آزماتا ہے. دونوں کا امتحان ہے. اللہ برابری چاہتا ہے. تو زکوٰۃ کا یہی مقصد ہے کہ جو دبے پچھلے لوگ ہیں ان کو ابھارو، ان کو ابھارو. یہ نہ سوچو کہ یہ بھی جو ہے آپ نے آج لڑا کی بات کرنے لگے گا، کل کا ہمارے یہاں کا مزدور تھا. یہ نہ سوچو تم بھی کبھی کسی زمانے میں مزدور رہے ہوں گے. کیا پتا تمہیں معلوم ہے اپنی نسل؟ 50 سال جو ہے نسلوں کا تمہیں پتا ہے. تمہارے تو دادا سے اوپر کا کسی کو پتا نہیں. دادا سے اوپر کوئی نہیں جانتا، پر دادا تک پہنچتے ہیں، اس کے باپ سے بھول جاتے ہیں. تو بھائی تم پتہ نہیں کیا رہے ہو کہ بھائی کیسے تم یہاں تک پہنچے. یہ نہ سوچو. زکوٰۃ کا مقصد پورا کرو. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ چند مدرسوں کے لیے چند 100 روپے کی یا چند 1000 روپے کی رسیدیں پکڑا لی ہم نے اور ہمارا فریضہ زکوٰۃ ادا ہو گیا. یاد رکھیں فریضہ ایسے نہیں ادا ہوتا. فریضہ ایسے نہیں ادا ہوتا. اور یہ جو مدرسے ہیں، ایک بات میں اور کھول کے کہہ دیتا ہوں، میری کچھ باتیں کڑوی ہو سکتی ہیں، مدرسے والوں کو بھی بری لگ سکتی ہیں. یہ مدرسے زکوٰۃ کے لیے ہیں ہی. یہ مدرسے امداد کے لیے ہیں. ان کو امداد دو. یہ زکوٰۃ تب شروع ہوئی جب حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے دیکھا کہ انقلاب پھیل رہا ہے اور مسلم حکومت چلی گئی. جاگیردار نواب اور بڑے بڑے زمیندار اور مالدار لوگ جو مدرسے چلایا کرتے تھے، بڑے بڑے علماء کی کفالت کیا کرتے تھے، ان کو الاؤنس دیا کرتے تھے، ان کو وظیفہ دیا کرتے تھے کہ حضرت دین کی خدمت کریں، بچوں کو پڑھائیں. ہم دیتے رہیں گے آپ کو، ہم آپ کا گھر بنوا دیں گے، ہم آپ کو اپنی زمین دے دیں گے، آپ جوتتے کھاتے رہیے گا. وہ سلسلہ ختم ہو گیا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے تب یہ چندے کا سلسلہ شروع کیا. لیکن یہ بتائیے آپ، یہ جو زکوٰۃ ہے یہ تو کہیں پورے قرآن و حدیث میں کہیں بھی مدرسے کا ذکر نہیں ہے کہ مدرسہ زکوٰۃ کا مصرف ہے. بتائیے وہ موجود ہے کہیں نہیں. مدرسوں کو امداد دو، زکوٰۃ نہ دو. زکوٰۃ غریبوں کو دو، اپنے رشتہ داروں کو دو جو غریب ہیں، محتاج ہیں، کسی لائق نہیں. مدرسے میں امداد دو. اور تمہاری زکوٰۃ دینے کی وجہ سے تمہیں معلوم نہیں مدرسے والے کتنے مسائل سے دوچار ہیں. یہ زکوٰۃ صرف طلبہ کو کھانے کے لیے دی جا سکتی ہے.